السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر آج عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عمران خان کو عمر قید ہوگی یا وہ جلا وطن ہوں گے، یا پھر سیدھا ڈیتھ سیل سے پھانسی گھاٹ کا سفر شروع ہو گیا ہے۔ سفر جہاں کا بھی ہے وہ اکیلے نہیں ہیں، مرشد کا سامان بھی ساتھ پیک ہوا ہے اور ڈیل ملے گی نہ ڈھیل، کیونکہ ان کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ کو مطلوبہ سہولت میسر نہیں ہے۔ بہت عام تفصیلات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، مگر اس سے پہلے کہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر بھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین اڈیالہ جیل سے۔ اڈیالہ جیل جہاں عمران خان بھی اسیر ہیں، جہاں شاہ محمود قریشی بھی اسیر ہیں، جہاں چودھری پرویز الہی بھی اسیر ہیں۔ اڈیالہ جیل میں آج ملاقاتوں کا دن تھا اور شاہ محمود قریشی صاحب سے ان کی فیملی نے ملاقات کی ہے، اور ان کی فیملی میں جن لوگوں نے ان سے ملاقات کی ہے اس میں ان کی اہلیہ ہیں، ان کا بیٹا ہے اور ان کی بیٹی شامل ہیں۔ اور یہ ملاقات ہوئی ہے جو سپرنٹینڈنٹ جیل کا کمرہ ہے اس کے ساتھ ایک وی آئی پی کمرہ ہوتا ہے جہاں پہ وی آئی پی ملاقاتیں ہوتی ہیں، جسے کانفرنس روم کہا جاتا ہے، وہاں پر یہ ان کی ایک ملاقات ہوئی ہے، تو ہم نے کہا کہ آپ کے ساتھ یہ خبر بھی شیئر کر دیں۔ دوسری ایک بہت ہی اہم خبر وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، وہ ہے آج ایک اہم ترین فیصلہ آیا سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے۔ ایک شہری تھا مختار احمد، اس نے ایک پٹیشن فائل کی تھی کہ جو سپریم کورٹ کے ملازمین کا ڈیٹا ہے وہ ان کو دیا جائے، اور معلومات تک رسائی کے قانون کا انہوں نے سہارا لیا تھا اس پٹیشن کے لیے۔ اس کا فیصلہ آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو ہے وہ اناؤنس کر دیا ہے۔ اس کا فیصلہ انہوں نے ہی تحریر کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ رجسٹرار کو جو ہے 8 مختلف درخواستیں دی گئی تھیں اس حوالے سے، اور 100 سے زائد ممالک میں یہ قانون موجود ہے معلومات تک رسائی کا، یہ فیصلے میں لکھا گیا ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی حوالہ دیا کہ حضرت عمر کے دور میں حضرت عمر سے بھی پوچھنے کی سہولت حاصل تھی، جو ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے جو لباس پہنا ہے یہ کہاں سے آیا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے اندر اس حوالے سے نہ تو کوئی قانون موجود ہے، نہ ہی کوئی رولز موجود ہیں، نہ ہی کوئی ایسا فیصلہ موجود ہے، تو پھر اسے آرٹیکل 19A کے تناظر میں دیکھا جائے گا۔ اور جو رجسٹرار سپریم کورٹ ہیں انہوں نے جو پٹیشنر کو انکار کیا ہے معلومات فراہم کرنے سے، اس میں انہوں نے کوئی معقول وجہ بیان نہیں کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ حکم دیا ہے کہ جو معلومات شہری نے مانگی ہیں وہ رجسٹرار کو حکم دیا کہ وہ ان کو فوری طور پر فراہم کی جائیں، بلکہ وہ جو ان کو معلومات فراہم نہ کرنے کی وجہ سے ان کو کورٹ میں کیس دائر کرنا پڑا، اور جو ان کو کورٹ فیس پے کرنی وہ بھی رجسٹرار آفس اس پٹیشنر کو ادا کرے گا۔ یہ بہت لینڈ مارک ججمنٹ ہے، اور ہم تو سچی بات ہے ایسے فیصلے جو ہے وہ سنتے ہی تھے کہ دوسرے ممالک میں اس طرح کے ججز ہوتے ہیں اور اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں۔ تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ پاکستان میں بھی ایسے جج موجود ہیں جو کہ بنیادی حقوق کی بات کرتے ہیں اور آئین کے تحت دی گئی شہری آزادیوں کی بھی بات کرتے ہیں۔ تو بہرحال جی بہت اچھے قاضی صاحب نے جو ہے وہ پھر ایک بار پھر لوگوں کا دل جیت لیا۔ اس سے اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب، چونکہ اب عدالتوں کا دورہ ہے، اور عمران خان صاحب کے قریبی ساتھی اور جو صوبہ KPK سے تعلق رکھتے ہیں سینیٹر اعظم سواتی، ان کی جو ہے وہ 2 مقدمات میں آج ضمانت قبل از گرفتاری خارج کر دی گئی ہے۔ اسپیشل جج سینٹرل ہیں اسلام آباد کے شاہ رخ ارجمند، ان کے پاس یہ کیسز لگے ہوئے تھے، اور یہ ان کی جو ٹویٹس وغیرہ انہوں نے کی تھی متنازع، ان پر ان کے خلاف مقدمات درج تھے جس میں انہوں نے عبوری ضمانت قبل از گرفتاری کروائی تھی، اور مسلسل عدالت میں عدم حاضری کی بنیاد پر کے اوپر ان کی یہ ضمانتیں خارج کر دی گئی۔ اور جج صاحب نے اپنے فیصلے میں یہ تحریر کیا ہے کہ اعظم سواتی صاحب جتھے بھی نظر آؤں اتھے ہی پھاڑ لو، یعنی کہ جہاں نظر آئیں وہیں پر ان کو گرفتار کر لیا جائے۔ چوتھی خبر بھی عدالت سے ہے جناب، لاہور سے انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے، اور 9 مئی سے متعلقہ مقدمات ہیں، اور 3 بڑے اہم ملزمان ہیں جناب۔ ایک تو ہیں سابق سیکرٹری جنرل PTI اسد عمر صاحب، اور دوسرا جو چیئرمین PTI عمران خان صاحب، ان کی جو بہن ہے علیمہ خان اور عظمیٰ خان، ان کی جو عبوری ضمانت قبل از گرفتاری ہے 9 مئی کے حوالے سے مقدمات میں، ان میں 31 اکتوبر تک توسیع کر دی گئی ہے۔ اور توسیع اس وجہ سے کی گئی ہے کہ آج پولیس نے ان مقدمات کا ریکارڈ عدالت میں پیش نہیں کیا۔ اگر پولیس کا ریکارڈ آ جاتا تو شاید اس کا آج ہی فیصلہ ہو جاتا ان ضمانتوں کا کہ یہ مسترد کر دی جانی ہے یا کہ یہ کنفرم کی جانی ہے۔ سو ان میں التوا کر دیا گیا ہے، ان میں توسیع کر دی گئی ہے۔ 31 اکتوبر تک اب ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکے گا۔ عدالت نے یہ کہا ہے کہ جناب 31 اکتوبر تک فریقین کی پارٹیاں جو ہے نا وکلا وہ بحث کی تیاری کر کے ہم نے اس پہ فائنل فیصلہ دینا ہے۔ اور 5ویں خبر جو ہے وہ بھی عدالت کے حوالے سے ہے، وہ اس طرح ہے کہ بشرا بی بی جنہوں نے پہلے عبوری ضمانت قبل از گرفتاری کروائی ہوئی تھی،
القادر ٹرسٹ والا کیس سمجھ لیں آپ اس کو، جو ہے وہ 1 ملین پاؤنڈ والا کیس سمجھ لیں اس میں، اور توشہ خانہ والا کیس، یہ 2 الگ الگ کیسز ہیں۔ ان میں جو نیب کے اندر ان کے خلاف انکوائریاں چل رہی ہیں، تو انہوں نے عبوری ضمانت قبل گرفتاری کروائی ہوئی تھی، اور پچھلی تاریخ پر جو ہے وہ نیب کے انویسٹیگیشن آفیسرز نے یہ کہا تھا عدالت کے اندر کہ جی ہمیں فی الحال بشریٰ بی بی کی گرفتاری مطلوب نہیں ہے، جس کی بنیاد کے اوپر ان کی درخواست ضمانت نمٹا دی گئی۔ لیکن آج بشریٰ بی بی پھر عدالت پہنچ گئی اور نئے سرے سے اپنی درخواست ضمانت داخل کی۔ یہ عدالت کے ڈیوٹی جج تھے راجہ جواد عباس، جو کہ احتساب عدالت کے جج کی عدم موجودگی میں ڈیوٹی جج کے طور پہ موجود تھے۔ وہاں پر بشریٰ بی بی پیش ہوئی ہیں، جج صاحب نے ان کو روسٹرم پر بلایا ہے اور ان سے پوچھا ہے، اور اس کے بعد ان کی عبوری ضمانت قبل از گرفتاری جو ہے وہ 31 اکتوبر تک منظور کر لی ہے، 5 لاکھ روپے کے 2 مچلکوں کے عوض۔ اچھا، یہ جو میں آپ سے خبریں ذکر کر رہا ہوں، ان ساری خبروں کا بہت زیادہ تعلق ہے ہمارے تھم نیل والے سارے مضمون کے ساتھ۔ اسی طرح جناب جو عمران خان صاحب نے جیل میں ان کے جو سماعت ہونی ہے، صبح ان کے اوپر فرد جرم عائد ہونی ہے، جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کیس ہے سائفر والا FIA کا، اس کے اندر جو ہے انہوں نے جو اپنی سماعت ہے وہ جیل کے اندر جو ٹرائل ہے اس کو چیلنج کیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس عامر فاروق نے اس کی سماعت کی، اور وہاں پر جو جسٹس عامر فاروق نے ان کی درخواست جو ہے وہ نمٹا دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی جیل میں سماعت کے خلاف جو ہے وہ پٹیشنر کوئی معقول ریزن بیان نہیں کر سکا، کیونکہ خود عمران خان صاحب کی یہ چیزیں ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں کہ ان کو اپنے وہ سیکیورٹی خدشات کا اظہار کرتے رہتے ہیں، اور جو جیل کے اندر ٹرائل میں کوئی ایسی بدنیتی عدالت کو نظر نہیں آتی۔ سو اگر سائل کو کوئی پرابلم ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے جیل کے اندر ٹرائل کر کے، تو وہ متعلقہ اپنی ٹرائل کورٹ سے رجوع کر سکتا ہے۔ اور FIA جو ہے وہ اس نے یہ مخالفت کی تھی اس درخواست ضمانت کی، کہا تھا کہ جی ملزم ایک حساس معاملہ ہے، اس کی عدالت میں پیشی کرنا، اس کی سیکیورٹی کے ایشوز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہاں پر کی جا رہی ہیں۔ تو عمران خان صاحب کو آج یہ ریلیف نہیں مل سکا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے وہ جو ان کی آج سماعت ہوئی ہے ان کی اسی سائفر کیس میں ضمانت کی درخواست کی، وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی، جسٹس عامر فاروق کے سامنے ہی وہ کیس لگا تھا۔ وہاں پر جو ہے انہوں نے اپنے دلائل دیے جو ان کے وکیل تھے لطیف کھوسہ صاحب، اور اس کے علاوہ جو مخالفت کی گئی استغاثہ کی طرف سے، اور انہوں نے کہا کہ جناب کھوسہ صاحب کا کہنا تھا کہ یہ کیس بڑا نہیں ہے، اور 248 کے تحت ان کو استثناء حاصل ہے، وہ سائفر کو ڈی کلاسیفائڈ کر دیا گیا تھا، جبکہ جو استغاثہ کے وکلاء تھے جن میں وہ راجہ عباسی صاحب ہیں، یار کوئی نام راجہ رضوان عباسی، اور پھر جو ایک اور ہیں وہ شاہ خاور صاحب، ان لوگوں کے یہ دلائل تھے کہ جی یہ اس سائفر ایک ایسا معاملہ تھا جس کو ڈی کلاسیفائی کرنے کا اختیار کابینہ کے پاس تھا ہی نہیں، تو لہٰذا یہاں پر جنہیں یہ اس سے عمران خان صاحب اپنے آپ کو بری ذمہ قرار نہیں دے سکتے، اور یہ استثناء ان کا بنتا نہیں ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اعظم خان جو ہیں وہ ملزم نہیں ہیں، گواہ ہیں، اور اس کے بیچ میں جو اس وقت سفیر تھے اسد مجید جنہوں نے سائفر لکھا تھا وہ بھی اس کیس کے اندر گواہ ہیں، اور جو سیکرٹری خارجہ تھے سہیل محمود وہ بھی اس کے اندر گواہ ہیں۔ اور اسد مجید نے اپنے بیان کے اندر یہ بھی بتایا کہ جو عمران خان نے جو جلسے کے اندر کاغذ لہرایا اس کے بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی خارجہ پالیسی پر، دوسرے ممالک سے تعلقات پر بہت برے اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ یہ اس کی سماعت جو ہے مکمل کر کے وکلاء کے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا، اور اس کے علاوہ اخراج مقدمہ کی درخواست تھی وہ بھی فیصلہ محفوظ کر لیا گیا، ٹرائل رکنے کی درخواست تھی وہ بھی فیصلہ محفوظ کر لیا گیا، اور آج جو ہے وہ فیصلہ جاری نہیں کیا جا سکا۔ اب ہمیں نہیں پتہ کہ یہ فیصلہ کل جاری ہوتا ہے، پرسوں جاری ہوتا ہے، جمعہ کو جاری ہوتا ہے، یا اگلے ہفتے جاری ہوتا ہے۔ اب یہ عدالت کی مرضی ہے، وہ جب بھی جاری کرے، لیکن ایک چیز طے ہو گئی کہ صبح جو ہے وہ سینٹرل جیل اڈیالہ راولپنڈی میں عمران خان اور جو شاہ محمود قریشی ہیں ان جو سائفر والا کیس جو ہے اسپیشل سیکرٹ ایکٹ والا، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ والا، اس میں فرد جرم اب ان کے اوپر صبح لگا دی جائے گی۔ تو یہ جناب سارے معاملات ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو ہم مختلف اب آپ کو پتہ ہے باتیں سنتے رہے جب سے عمران خان صاحب گرفتار ہوئے ہیں، کبھی پتہ چلتا ہے کہ جی وہ MPS نے کہہ دیا کہ جناب میرا دوست اندر ہے تو میں پاکستان نہیں آؤں گا، تو اب بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ پھر ہم کبھی سنتے ہیں کہ جی قطر کا پلین آیا ہوا ہے، خان کو کہہ رہے ہیں کہ چلے جو پاکستان سے باہر، لیکن خان مان نہیں رہا، اس نے کہا میں ملک چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ پھر ایسی خبریں آتی ہیں کہ جناب وہ ڈیل کرنے کی بڑی کوششیں ہو رہی ہیں، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ
وہ خصوصاً جو عمران خان صاحب کے وکلاء ہیں یا جو ان کے ترجمان ہیں کہ جی عمران خان صاحب سے ملنے کون گیا تھا ڈیل کی آفر لے کر، تو ان کے پاس اس چیز کا کوئی جواب نہیں ہوتا. پوچھا جاتا ہے نا یار کوئی مطلب کوئی اساس ادارے کا کوئی افسر گیا تھا، کسی ایجنسی کا افسر کو گیا تھا، یا کوئی ڈی سی اسسٹنٹ کمشنر گیا تھا، کون گیا تھا؟ تو اس چیز کا جواب ان کے پاس کوئی نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ساری سٹوریاں، یہ ساری کہانیاں، یہ سب ڈرامے بازی ہیں جی. کوئی ڈیل نہیں ہے، کوئی ڈھیل نہیں ہے. اور اسی طرح چودھری پرویز علی آپ کو پتہ ہے کہ ہر پیشی بھی عدالت میں کہتے ہیں جی میں تو پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہوں جناب، مجھے تو اسی وجہ سے وہ چھوڑ نہیں رہے اور کیس پہ کیس بناتے ہیں اور مجھے پھر گرفتار کر لیتے ہیں، میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں. اچھا ہم آپ کو یہ بار بار بتاتے رہے ہیں چودھری پرویز علی کے حوالے سے الگ اور عمران خان کے حوالے سے الگ کہ جیل کے اندر یہ جتنے ٹارزن ہیں نا، یہ جتنے ماچو مین آپ کے میڈیا کے سامنے بنتے ہیں، جیل کے اندر سارے فلیٹ ہوئے ہیں، بالکل لیٹے ہوئے ہیں، یہ ترلے کرتے پھرے ہمیں کوئی نہ کوئی ڈیل مل جائے. لیکن سچویشن یہ ہے کہ وہ جو ہم آپ کو یاد ہوگا نا ایک زمانہ ہوتا تھا آج سے پہلے، وہ پی ٹی سی ایل کے ڈائلنگ والے فون ہوتے تھے، تو ان پہ چونکہ اس زمانے میں وہ فون کال بڑی مہنگی ہوتی تھی، تو گھروں میں عموماً یا دفاتر میں وہ موبائل فون پہ کال اگر کریں پی ٹی سی ایل سے تو بڑی اس کے پیسے زیادہ بنتے تھے، لوکل کال والا ریٹ نہیں ہوتا تھا. تو وہ پھر یہ ہوتا تھا کہ ایک ٹیپ چلتی تھی، ہم ایک کوڈ لگا دیا جاتا تھا یا پاسورڈ آپ کہہ لیں یا کوڈ لگا دیے جائیں کہ وہ اب جب تک وہ پہلے ڈائل نہیں کریں گے اس کے بعد آپ موبائل نمبر ڈائل کرتے تو پھر وہ ملتا تھا. تو اچھا اگر فون کے اوپر وہ سہولت نہیں ہے، وہ یعنی کہ اس کو اس کوڈ کے ذریعے بند کیا گیا کہ آپ اسے موبائل پہ ڈائل نہیں کر سکتے یا انٹرنیشنل کال نہیں کر سکتے یا نیشن وائڈ کال نہیں کر سکتے، تو جب کوئی بندہ اس نمبر کو ملاتا تھا نا تو آگے سے ایک کال آواز آتی تھی، ہم معذرت خواہ ہیں آپ کے فون پر مطلوبہ سہولت میسر نہیں ہے. تو سچویشن یہ ہے کہ کپتان ہو یا ان کے ہم نوا ہوں، جن میں چودھری پرویز علی بھی ہیں، جن میں شاہ محمود قریشی بھی ہیں، ان سب کے لیے میسج ایک ہی ہے کہ ہم معذرت خواہ ہیں آپ کو مطلوبہ سہولت میسر نہیں ہے. اب سچویشن یہ ہے کہ یہ جو میں نے لکھا تھا کہ یہ ڈیتھ سیل سے پھانسی گھاٹ تک کا سفر ہے، یہ جو تھم نیل پر یا عمر قید جلا وطنی کیا معاملہ ہے، بنیادی طور پہ یہ چاہے یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ والا کیس ہو یا 9 مئی والے کیسز ہوں، ان کے اندر جو ہے وہ میجر پنشمنٹ جو ہے وہ عمر قید تک اور سزائے موت تک ہو سکتی ہے. بالکل ہم خواہش مندی ہیں کہ عمران خان صاحب کو یا شاہ محمود قریشی صاحب کو یا کسی بھی اور ملزم کو کوئی سزائے موت ہو، کوئی پھانسی گھاٹ پہ ہو، لیکن بہرحال ایک قانون میں ایک موجود تو ہے یہ چیز، ہونے کا خطرہ تو بہرحال موجود ہے. پاکستان کے اندر جو پھانسیاں ہوتی ہیں قانون کے مطابق وہ بھی تو آخر انہی قوانین کے تحت ہوتی ہیں جن قوانین کے تحت مقدمات ان لوگوں کے خلاف درج ہیں. تو اب یہ دیکھنے والی بات ہے کہ یہ اب سفر ان کا شروع ہو جائے گا کل کیسے سفر شروع ہو جائے گا؟ کل سے مراد یہ کہ صبح ہو سکتا ہے آپ یہ میرا پروگرام رات کو دیکھ رہے ہیں یا صبح دیکھ رہے ہیں، اگر یعنی کہ منگل کے دن سے ان کا سفر شروع ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے دیکھ لیا کہ اب صبح ان پہ فرد جرم عائد ہونی ہے. جب فرد جرم عائد ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر ٹرائل ہوتا ہے اور اس کے بعد گواہوں کی اشاعتیں شروع ہو جاتی ہیں، اس کے بعد کیس کا فیصلہ ہونے میں کوئی زیادہ دن نہیں لگتے. تو یہ سفر ان کا جناب اب شروع ہو گیا ہے. اب دیکھنا ہے کہ ان کو قید ہوتی ہے یا سزائے موت ہوتی ہے یا کم قید ہوتی ہے، جتنی ہوتی ہے ہماری یہ دعا ہے کہ سزائے موت وغیرہ نہ ہی ہو، بری بھی ہو سکتے ہیں، یہ آپشن بھی موجود ہے اگر وہ اپنے کیس کا دفاع کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ عمران خان صاحب کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے کیس کو سیاسی طور پر لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب یہ نہیں پتا کہ ان کے پاس وہ قانونی طور پر اس کو لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے یا وہ جان بوجھ کے قانونی طور پر نہیں لڑنا چاہتے اس کو. سیاسی طور پہ جب بھی مقدمے لڑے جاتے ہیں تو پھر ان کا انجام ویسے ہی نکلتا ہے جیسے کہ بھٹو صاحب کا نکلا تھا. انہوں نے بھی اپنے کیس کو جو ہے وہ سیاسی طور پر لڑنے کی کوشش کی تھی، اس کو قانونی طور پر لڑنے کی کوشش نہیں کی تھی. تو یہاں پر بھی ایک ایسی صورتحال ہے. اچھا اب یہ جو میں نے آپ سے عرض کی نا کہ یہ اب سفر تو شروع ہونے والا ہے اور مرشد کا سامان ہو گیا. مرشد کا سامان کیسے پیک ہو گیا؟ ایک تو جو مرشد عمران خان کا کون ہے؟ عمران خان تو آن ریکارڈ کہتے ہیں کہ جی میری مرشد تو بشرا بی بی ہیں. تو بشرا بی بی کا سامان کیسے پیک ہو گیا؟ میں قانونی سامان پیک ہونے کی بات کر رہا ہوں کہ بشرا بی بی اب القادر ٹرسٹ والا کیس ہو، وہ آڈیو لیکس والا معاملات ہوں، بہت سارے کیسز میں انوالو ہیں. 9 مئی کے حوالے سے اب 2 بڑی امپورٹنٹ گواہیاں ان کے خلاف آ چکی ہیں. ایک جو آج فرخ حبیب نے پریس کانفرنس کی ہے وہ گواہی آ چکی ہے، اور دوسرا جو ہے وہ اس سے پہلے صداقت عباسی نے پریس کانفرنس کی تھی. ان دونوں حضرات نے نام لیا ہے بشرا بی بی کا. تو اب یہ دیکھ لیں کہ فرخ حبیب نے آج ایک پریس کانفرنس کی، اس پریس کانفرنس میں جو امپورٹنٹ بات تھی، جو سننے والی بات تھی، وہ جو آبزرو کرنے والی بات تھی، وہ تھی باڈی لینگویج. فرخ حبیب کی باڈی لینگویج بہت زیادہ کانفیڈنٹ تھی، بہت زیادہ وہ پر اعتماد تھے.
بالکل نہیں لگ رہا تھا کہ ان کے اوپر کسی قسم کا دباؤ ہے، یا وہ کسی کی حراست میں رہے ہیں، یا وہ کسی کے گرفتار رہے ہیں، یا کسی کی پڑھائی ہوئی پٹی وہ رٹے ہوئے طوطے کی طرح پڑھ رہے ہیں. ایسا کوئی چکر نہیں تھا. انہوں نے بالکل جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا عمران خان صاحب کی پالیسیوں کو. انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو ساری عمر سیاست ہی پاکستان تحریک انصاف سے کی اور انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن بنائی. اس کے بیچ میں تھا اتنا لمبا سفر تھا. عمران خان اس نے ہمیں جناب وہ ایک انتہائی ہائی مارل گراؤنڈ پہ رکھا ہوا تھا کہ جناب یہ سارے جو نہیں چور ہیں، ڈاکو ہیں، کرپٹ ہیں. تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا لیڈر بڑا آنیسٹ ہے. انہوں نے کہا کہ جی ہمیں دھچکا پہنچا کہ جب وہ توشہ خانہ کے الزامات اپنے سیاسی مخالفین پر لگاتے تھے، لیکن بعد میں پتہ چلا توشہ خانہ سے تو انہوں نے خود چیزیں لی ہوئی ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو آئینی طور پر وزارت عظمیٰ کے عہدے سے ہٹایا گیا، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ تشدد چاہتے تھے. وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کے کارکن جو ہیں وہ ان کے لیے سڑکوں پر لڑیں مریں. اور انہوں نے کہا کہ میں نے 5 ماہ تک جو نہیں اپنا کیتھارسس کیا ہے، اس سارے معاملے پہ سوچا، اور میں اس نتیجے پہنچوں کہ خان صاحب جو کچھ کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ہمیں قائد اعظم والا نیا پاکستان نہیں دے رہے. وہ ہمیں بشرا بی بی اور گوگی اور عثمان بزدار والا پاکستان، نیا پاکستان دے رہے ہیں. وہ عثمان بزدار جس کو ہم 3.5 سال ڈیفینڈ کرتے رہے، وہ خود اپنے آپ کو بھی ڈیفینڈ کرنے کے قابل نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ کہتے تھے کہ جناب آپ ٹیکس پہ بڑے ان ٹائم جمع کروائیں، لیکن جب ان کے اپنے معاملات دیکھتے ہیں تو وہ اس سے بالکل الگ نکلتے ہیں. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان صاحب کے اوپر موڈ سوئنگز آتے ہیں کہ ہم ان کے لیے اتنا کچھ کرتے تھے لیکن کوئی پتہ نہیں چلتا تھا کسی بھی وقت کسی بھی شخص کا، کسی بھی پارٹی کے مخلص ترین لیڈر کا جو داخلہ ہے وہ زمان پارک میں یا بنی گالہ میں بند ہو جاتا تھا کہ جی خان صاحب کا موڈ بگڑ گیا ہے. تو یہ انہوں نے کہا جی یہ سارا کچھ ہم برداشت کرتے رہے ہیں، اب ہم آگے مزید بھی اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. عمران خان صاحب تشدد چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے سڑکوں پر لوگ ان کے لیے لڑیں. 9 مئی کے منظرنامے پر انہوں نے کہا کہ جی مجھے پتہ نہیں تھا، میں دوائی لے کے گھر سویا ہوا تھا، میری بیوی نے مجھے بتایا کہ عمران خان گرفتار ہو گیا، اور میرے حلقے کے کچھ لوگوں نے اس طرح ریئیکٹ بھی کیا جس طرح عمران خان چاہتے تھے. کیونکہ وہاں پہ بھی آپ کو بتاؤں کہ ISI کے دفاتر پر حملہ کیا گیا فیصل آباد کے اندر. تو جو فرق حبیب کا اشارہ ہے وہ اس کی طرف ہے. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، اب یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں جائے تو بشرا بی بی سارے معاملے میں انوالو ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، کیونکہ بشرا بی بی کے والے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اس سارے معاملے کی پلاننگ کرنے والوں میں اور ساری جو سب کچھ بنانے والوں میں شامل تھیں. اور یہی آج فرق حبیب نے بھی اس کی تصدیق کی، اس سے پہلے صداقت عباسی نے بھی تصدیق کی. اس سے پہلے بشرا بی بی کا نام ڈائریکٹ 9 مئی کے واقعات میں نہیں آتا، لیکن اب وہ آتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ جناب خان صاحب کا سفر جو ہے وہ جیل کے اندر قید کا ہوگا یا پھانسی گھاٹ کا ہوگا یا جلا وطنی کا ہوگا. کیونکہ جلا وطنی کا آپشن یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ان کی گارنٹی کوئی نہیں لے سکتا. عمران خان صاحب کی گارنٹی دنیا میں کوئی ملک، کوئی ایسا حکمران نہیں ہے جو عمران خان صاحب کی یہ گارنٹی لے لے کہ اچھا جناب اس کو ہمارے والے کر دیں یا ہمارے ملک میں ہم نے قید پوری کر لے گا. ایسی کوئی سہولت ان کے میسر نہیں ہے. ممکن ہے سزا ہونے کے بعد کوئی ایسی سہولت آ جائے، کیونکہ ہم نے سنا تھا کچھ لوگوں سے کہ ممکن ہے ان کی جلا وطنی ایکسیپٹ کر لی جائے، لیکن اس وقت جب ان کو سزائیں ہو چکی ہوں گی، اس سے پہلے ایسا نہیں ہوگا. تو دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے. سفر شروع ہو گیا ہے اور سامان جناب مرشد دوی نال ہی پہ کے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.